الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن صلاة الله هي الغالية ألا إن صلاة الله هي الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ ہی کی قسم کھا کر ایک بات کہی. قسم بھی اللہ کی کھائی اور ایک بات کہی. جب اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا، فاخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے. آدم السلام کو نکلنے کا حکم نہیں دیا جنت سے، کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ جنت سے نکل جاؤ، بلکہ اہبتو یا اہبتا، نیچے اتر جاؤ، نیچے والی منزل میں چلے جاؤ. تم سے نیچے والی منزل میں کچھ کام لینا ہے، وہاں چلے جاؤ. نکالا نہیں ہے، دیس نکالا نہیں دیا آدم کو. آدم کو تو اپنے کام کے لیے زمین پر بھیجا ہے. یہاں نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے؟ یہ باغ و بہار ایمان کی کہاں ہوتی؟ یہ نیکیاں کہاں ہوتی؟ یہ مسجد مدرسے کہاں ہوتے؟ یہ آدمی کے آنے سے تو ہوا. مٹی کو گلے گلزار بنا دیا آدم نے آ کر، مٹی کو سوارت بنا دیا، مٹی کو سونا بنا دیا. فرشتے بھی شکر گزار ہے آدم کے. آدم تو زمین پر گیا ہے تو ہماری کتنی اچھی اچھی ڈیوٹیاں لگ گئی، مسجدیں بن گئی، مسجدوں میں ہماری ڈیوٹیاں لگ گئی. ورنہ فرشتے زمین پر ان کی ایسی ڈیوٹیاں لگتی نہیں تھی. کیا ڈیوٹی لگتی تھی فرشتوں کی؟ جاؤ شیطانوں کو مارو، جاؤ جنوں کو مارو، بدماش ہو گئے مارو. اب آتے ہیں نیکیاں جمع کرنے کے لیے، نیکیاں لکھنے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا، غالباً عصر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے عصر کی نماز کی بات فرمایا، کون تھا تم میں جس نے کچھ کلمہ پڑھا ہے؟ صحابی ڈر گئے، صحابہ گھبرا جاتے تھے، جوش جنون میں کچھ کر بھی بیٹھتے تو ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں. فرمایا کون ہے؟ جس نے رب سے بات کر رہا تھا. تیسری بار جب فرماتے تھے رسول اللہ تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر نہیں رکتے تھے. کون ہے؟ میں کیا کہا تھا تو نے؟ کہا آپ نے جب کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی بات اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی، تو مجھے جوش آ گیا. یہ سن کر مجھے جوش آ گیا تو میں ربنا لکل حمد نہیں کہا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علی کما یحب ربنا ویرضا. کہا کہ میں نے جوش میں اتنی لمبی بات کر دی. آپ نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ جھپٹ رہے تھے کہ یہ کلمہ رب کے دربار میں کون لے کے جائے. فرشتے بھی شکر گزار ہیں. آدم یہاں نہ آتے تو یہ بھاگو بہار کہاں ملتی. قرب الہی حاصل کرتے ہیں انسانوں کے اعمال کے ذریعے. اللہ کے دربار میں دے اللہ یہ دیکھو فلاں بندے نے
تو جانا ملتا ہے، بار بار جانا ملتا ہے، دربار ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا شیطان کا فخرج فإنک، نکل جا تم مردود ہے. اس کو نہیں کہا تو عارضی اترنا ہے. آدم کا اہبطوا منہا، کچھ اتر جاؤ، کچھ دن کے لیے جانا ہے، پھر واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے. وہاں رہنا نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو کام کا میدان عمل ہے. تم صبح کو گھر سے نکلتے ہو، کوئی کلینک پر جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے کلینک پر جاتا ہے، دکاندار دکان پر جاتا ہے، کھیتی والا کھیتی پر جاتا ہے، تو شام کو گھر آتے ہو یا وہیں پڑے رہتے ہو؟ بولو گھر. آپ نے کہا یار تو دکان پر کیوں نہیں سو جاتا، کلینک پر ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں سو جاتے؟ بھئی تو کھیت میں. کہ مولا صاحب یہ تو میدان عمل ہے، یہ روٹی کے لیے ہے، ہم نے تو واپس گھر جانا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میدان عمل ہے، وہاں سے نیکیوں کی جو ہے وہ مزدوری کما کر آؤ اور پھر اپنے جنت میں آؤ، گھر تمہارا وہی ہے. اس لیے قرآن نے کہا اورثتموہا تلک الجنہ، ہم اس جنت کو وراثت میں دیں گے. بعض مفسرین نے لکھا کس بات کی وراثت؟ بھائی تمہارے بابا آدم کی وراثت ہے، واپس آؤ اپنی وراثت لو. لیکن وراثت کا اہل ہونا ضروری ہے. اس لیے اگر ایک مسلمان کا بچہ ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، اس کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی. لہذا اگر آدم کے راستے پر تم نہ رہے، ایمان کے ساتھ نہ رہے، آدم کے طریق پر نہ چلے، رو رو کر اس سے معافیا نہیں مانگی جس طرح آدم نے مانگی، تو پھر تمہیں وراثت بابے کی ملنے والی نہیں ہے. بابے کی ملے گی تب بابے کے طریق ایمان اور راستے پر رہو گے، تمہیں ملنے والی نہیں. لِوَرِثْتُمُوهَا، بطور وراثت کے ہمیں تمہیں دیں گے. اس لیے حضرت مولانا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نقشبندی بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے. ان کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، جن کی خدمت میں نقشبندی، جن کی خدمت میں 3 سال میرے شیخ رہے. 3 سال بڑا عجیب. اس طریق میں نقشبندی فیضان بھی خوب ہے، چشتی بھی خوب ہے، نقشبندی بھی خوب ہے. 3 سال بہت بڑے انسان تھے شاہ محمد احمد صاحب. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک شعر لکھ دیا. مولانا حضرت مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر مزری بہت اونچی تفسیر ہے، تفسیر مزری عربی میں اردو ترجمہ بھی ہے. یہ تفسیر مزری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جس کو اپنے زمانے کا امام بیہقی کہا جاتا تھا، اتنی حدیثیں ان کو یاد تھی اور حدیث کا اتنا بڑا امام تھا. انہیں جب تفسیر لکھی تو اپنے مرشد کے نام پر لکھی تفسیر مظہری. آج تھوڑا سا علم آ جائے، اللہ والوں کے پاس جانا تھوڑا سٹیٹس بن جائے، اللہ والوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، ان کے غلاموں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، علماء ربانیین کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. یار ہمیں کیا کمی، ہم تو خود پڑھے لکھے. بےحکی وقت ہے اور جوتی اٹھاتا ہے اللہ والے کی. مدر جانا کی تفسیر لکھی جو آج بھی موجود ہے، قیامت تک چلنے والی. 300 سال یا 200 سال اس تفسیر کو ہو چکے ہیں. اپنے شیخ کے نام، اپنا نام بھی لکھا مظہری، مدر جانا کی طرف نسبت کی، کیونکہ کہا یہ میرے شیخ کا فیضان ہے کہ مجھے اتنی بڑی توفیق ہوئی ہے. کسی چیز کا سیکھ جانا اور ہے، پھر توفیق ہونا اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، یاد رکھو. لے میرے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے قابلیت تو آ جاتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی. جب قبولیت آ جائے تو اللہ قابلیت بھی عطا فرما دیتے ہیں. آپ ایسے تاریخ میں ایسے بزرگوں کا، ایسے علماء کا تم کام دیکھو گے اور نام دیکھو گے کہ جو قابلیت کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن جب اللہ نے انہیں قبول کیا چاند ستارے بن گئے، سورج بن گئے، سورج بنا دیا. اس لیے میرے شیخ فرماتے قبولیت، اور قبولیت کا اسباب میں سے اہم سبب نیک لوگوں سے جڑنا ہے. سن لو، جب آدمی وہاں جاتا ہے خود بھی قبول ہو جاتا ہے. کیوں؟ حدیث موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تبلیغی جماعت کی اپنے نصاب میں لکھی ہوئی ہے، فضائل اعمال میں ہے یہ بخاری کی روایت، کہ جب کہیں کوئی اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں تو فرشتوں سے اللہ رپورٹ لیتے ہیں کہ اللہ فلاں تیرے نام پر جمع تھے، تیری بات کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے. کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں. کس سے پناہ مانگتے؟ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. کہا دے دی جنت، اس کے لیے ان کو دے دی، دوزخ سے پناہ دے دی. اللہ
ان میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ کسی اور کام کے لیے آئے تھے، کسی نے چابی لینی تھی، کسی نے دوست کو ملنا تھا، کوئی سپیکر والا تھا، کوئی اور کام والا تھا۔ اللہ ان کا مقصد اس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا نہیں تھا، وہ کسی اور کام سے آئے تھے۔ اعلان ہوتا اللہ سے ہمو جلسا، یہ ایسے ہم نشی ہے، لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی شقی اور محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں نے لکھا ہے، محدثین اور بزرگوں نے لکھا ہے، اگر اپنی شقاوت کو سعادت سے بدلنا چاہتے ہو، سودا کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو، تمہاری شقاوتوں کو سعادتوں سے تبدیل کر دو۔ حدیث ہے، نص قرآنی، نص موجود ہے، حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جلسا لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں، پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت لوگ کہتے ہیں یار اس قبرستان میں دفن ہو یا اس جگہ جہاں نیک لوگ دفن ہیں، اعمال تو اپنے اپنے، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ لوگ اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عقل کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ان کو حضرت کو ایک طالب علم پنکھا جھول رہا تھا، بڑا پنکھا تھا، وہ ان کو جھول رہا تھا۔ ہم نے فرمایا یہ کس کو ہوا دے رہا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ کو۔ کہا تمہیں لگ رہی؟ کہا کہ لگ رہی۔ فرمایا رحمت تو نیکوں پر نازل ہوتی ہے لیکن ساتھ والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو منچن بعد میں بارش ہوتی، بہاول نگر والوں کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے، بہاول نگر میں بارش ہوتی تو ہرن آباد میں ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے، کہتے جی فلانے علاقے میں بارش ہوئی ہے۔ میرے دوستو اس لیے اللہ نے فرمایا، پیغمبر فرمایا ہمو جلسا، اللہ فرماتے ہمو جلسا، کیونکہ اگرچہ وہ جو قصد اور ارادہ کر کے آئے ہیں ان پر ہماری رحمت متوجہ ہے، لیکن جو ان کے پاس بیٹھا ہم اس کو محروم کر دے تو ہماری شان رحمت کے خلاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پورے دن جہاد ہوتا رہا، فجر سے لے کر عصر تک لڑائی کی اجازت تھی، تو کہیں کہیں گروہ بن کر لڑائی بھی ہو رہی تھی، اگرچہ اکثروں کو گھروں میں بند تھے لیکن کچھ جو شیلے کفار تھے وہ باہر آ کر مسلمان پر اچانک حملہ کر دیتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک گئے، اور پھر دوپہر کا وقت اور گرمی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مطاف کے ساتھ ایک مکان ہے جس کی دیوار کا سایہ ہے، تو آپ اس کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے پیٹ لگا کر بیٹھ گئے، تو فوراً جبریل السلام آئے، یعنی پیٹ لگائی جبریل السلام آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیوار کا سایہ نہ لے کیونکہ اس میں رہنے والی کا عورت ہے جو آپ کو بہت جو اچھا نہیں سمجھتی، آپ کو برا کہتی ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں، خانہ کعبہ کے سائے میں جا کر بیٹھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، ابھی کچھ دیر گزری ہے، کچھ لمحات گزرے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ قافلہ یہ کون خاندان ہے؟ انہوں نے کہا جن کے مکان میں ہم بیٹھے تھے وہ خاتون ہے، وہ اسلام قبول کرنے آ رہی، کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی، آپ کے دست حق پر بیعت ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اسلام میں داخل ہو گئے اور صحابیت کے مقام پر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، واپس چلے گئے۔ جبریل السلام آیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا تو اتنی سختی تھی کہ دیوار کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، اور یا اتنا فضل فرمایا کہ ایمان جیسی دولت دے دی۔ تو جبریل السلام نے کہا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پیٹھ کسی مکان سے لگ جائے تو مکان والے کیسے محروم ہو جائے؟ ہمو جلسا لا یشقا بہم جلیسہم، ساتوں سے بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے دوستو ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے وہ شعر رہ گیا تھا، تو حضرت نے شعر لکھا، اب چونکہ بہت بڑے آدمی تھے، عشق تھا، محبت تھی لوگوں کو، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بہت غم تھا، تو حضرت نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اگلے دن سب جمع ہو تعزیت کے لیے تو میری ڈائری کھول کر دیکھنا میں نے کیا لکھا ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو اس میں شعر لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔
اور مظہر در حقیقت پھر یکدم تسلی ہو گئی. بھئی کوئی اپنے گھر چلا جائے، جو مسافر بیچارہ سفر میں نکلا ہو اپنا گھر جائے تو غم منانا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے. اور رات اس لیے اللہ تعالیٰ بشری صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ وہ اپنی صحیح جگہ پر چلا گیا. میرے شیخ کے پاس ایک آیا، جی میرے والد فوت ہو گئے، بہت زیادہ صدمہ ہے، دل سے صدمہ جاتے ہی نہیں ہے. تا نے فرمایا وہاں رشتہ دار زیادہ ہے یا دنیا میں زیادہ ہے؟ کہ جی وہاں زیادہ ہے. تو کھا کے زیادہ میں چلا گیا تو کیا کام کرتا ہے؟ یہاں تو زیادہ پوتے ہوں گے، وہاں تو دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، لکڑ دادا، سکڑ دادا، ککڑ دادا، آگے کا نام ہمیں نہیں آتا. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات، سبحان اللہ، جاتی قبر میں ایمان والوں کی زیارت کرائی جا رہی ہے. یہ عجیب بات ہے. خیر، تو شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا اور گمراہ ہوا، اللہ کو حکم نہیں مانا، اس نے اپنی مرضی کی، تو اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ ان سب کو گمراہ کر دوں گا، انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، میں سب کو کر دے گا اللہ، مگر ایک جماعت وہ ہے جس پر میرا بس نہیں چلے گا، وہ ہے عبادک منہم المخلصین، اخلاص والے، مخلصین، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس استثناء میں میں اور آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اللہ صاحب کہہ دے، اللہ، اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں میرے ہتھیاروں سے. قرآن کہہ رہا ہے، اور قسم اللہ کھا کر کہا کہ کوئی بچے گا نہیں. ہمارا بھی سمجھتا میں اور آپ پہ ہر ایک خطرے میں، سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ، مگر مولانا رومی فرماتے ہیں ہم عباد مخلصین کیسے بنیں گے؟ بڑی پیاری بات فرما کیمیا داری دوائے پوست کن، اے دوست تیرے اندر اس کی دوا موجود ہے، تیرے اندر ہے، تیرے اندر اللہ نے مخلص بننے کا نسخہ تیرے اندر رکھا ہے، باہر نہیں ہے، باہر اندر ہے. جیسے آج خطرناک بیماری کرونا ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کیا علاج بتاتے ہیں؟ اندر پاور پیدا کرو، ہے نا یہ علاج، اندر پاور، طاقت کی چیزیں کھاؤ، طاقت کی گولیاں کھاؤ، طاقتور چیزیں کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر کی طاقت ہی اس کو ختم کرے، باہر سے کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی ابھی تک. جو ویکسین دنیا میں بنی ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں آیا کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں. مولانا رومی فرماتے کہ تیرے اندر اللہ نے علاج رکھا ہے، تیرے اندر دوا رکھی ہے. وہ دوا کیا ہے؟ وہ دوا تیری روح پر اپنی محبت کی چوٹ لگا کر تجھے دنیا میں بھیجا ہے. یہ چوٹ جو تیرے اندر محبت کی ہے نا، محبت الہی، یہ تیرا علاج ہے. عشق الہی کی چوٹ جو تیرے اندر ہے، اس چوٹ کو تو ہرا کر لے. یہ دب گئی ہے، وہ زخم دب گیا ہے، وہ محبت کی چوٹ دب گئی ہے، اس کو تو ہرا کر لے. کیمیا داری کہ کیمیا، یہ کیمیا، کیمیا کہا جاتا ہے لوہے کو سونا بنانے کا فن. لوہا ہوتا ہے بے قیمت، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ طریقے سے کوئی چیز لگاتا ہے، کیمیا گھر وہ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پیتل سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں یہ جو تو مٹی کا اپنے آپ کو تو مٹی کا تیری میٹیریل مٹی کا ہے اور بالکل بے قیمت میٹیریل ہے، لیکن اللہ نے تیرے اندر ایک کیمیا گری رکھی ہے. وہ کہا کہ اپنے عشق اور محبت کی چوٹ لگا کر، الستو بربکم کی چوٹ لگا کر، اپنی زیارت کرا کر تجھے دنیا میں بھیجا ہے. اس چوٹ کو تو زندہ کر لے، تیرا علاج ہو جائے گا اور اللہ کے مستثنا میں تو داخل ہو جائے گا. باہر سے نہیں ہے کوئی چیز، اندر موجود ہے. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو تو کہہ دے، اس شیطان کو کہہ دے جا جو چر کرنا ہے کر لے، اور اس کا ہتھیار بھی دے دے، جا جو ہتھیار چاہے، مال کا ہتھیار استعمال کر، حسن کا ہتھیار استعمال کر، مرتبوں کا جو بھی ہتھیار ہے دنیا کے جاؤ جا کر تو استعمال کر، اور اپنے بندوں کو بچنے کے لیے کوئی چیز نہ دے. ایسا نہیں ہے، یہ ان کی شانیں
عدل کے اور شان فضل کے خلاف ہے. ایسے نہیں بھائی ہر آدمی. اب لوگ کہتے جی کیا کرے شیطان. بھائی تیرے اندر دوا موجود ہے, تیرے اندر علاج موجود ہے, تیرے اندر کیمیا موجود ہے, تو اپنے عشق الہی کے چوٹ کو زندہ کر. تیرے اندر جو عشق الہی اس کو زندہ کر, پھر کیا ہوگا؟ کہتے جب عشق الہی زندہ ہو جاتا ہے تو مولانا رومی بڑی پیاری بات فرماتے کہ تیرے دو بڑے دشمن ہیں, ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے. یہ دو تیرے دشمن ہیں. تو فرماتے ہیں دشمنارا زی سنات دوست کن, کہ جب تو اس عشق الہی کی چوٹ کو, اس دوا کو استعمال کرے گا, عشق الہی کی دوا کو تو استعمال کرے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تیرا جو نفس ہے نا, تیرا دشمن جو نفس امارہ ہر وقت گناہوں پر تجھے مجبور کرتا ہے, وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا اور وہی تجھے کہے گا رب کو یاد کر, میرے مولا کو یاد کر, کیونکہ وہ عشق الہی کی چوٹ میں اس کی بھی حیات تبدیل ہو جائے گی, وہ امارہ سے لوامہ اور مطمئنہ ہو جائے گا, اس کی خرمستیاں ختم ہو جائیں گی, وہ اچھا ہو جائے گا, وہ اب رب کا طالب ہو جائے گا. وہ جو کوا تھا نا کوا, وہ موتی چننا چاہے گا کہ کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار, کہ میں کوا تھا اے میرے مرشد, تو نے مجھے ہنس بنا دیا. ہنس چڑیا جو موتی کھاتی ہے, پہلے میں گوں کھاتا تھا, اب تو نے مجھے ایسا کر دیا کہ اللہ کا ذکر اور یاد نہ کروں تو مجھے چین نہیں آتا. کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار, تیرا دوست بن جائے گا. اب یہ جو تیرے پہلو میں دشمن بیٹھا ہے, جس کے رسول فرمائے نہ آدا ادو کلتی بین جنبئی, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے اندر ہے, وہ تیرا نفس ہے. یہی گھڑتا ہے, ایسے ایسے گناہ گھڑتا ہے اور ایسے ایسے گناہوں کی سکیمیں بناتا ہے. شیطان بھی حیران ہے کہ یہ کام تو مجھے بھی نہیں آیا جو یہ انسان کر رہا ہے, کیونکہ صلاحیت زیادہ ہے نا انسان میں. نیکی کی طرف آئے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے, برائی میں آئے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ انسان, یہ تو میرے تصور میں بھی گناہ نہیں ہے, جو نقش گناہ کس نے بنا لی, نفس ہمارا اندر بیٹھا کرتا ہے. عشق الہی جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نفس دوست بن جاتا ہے. اب بجائے برائی کے اچھائی کے لیے کہتا ہے. کوئی کام نفس سے ہی لینا, یاد رکھو, کام تو نفس سے ہی لینا, ہم نے کسی اور سے نہیں لینا. کام نفس ہی کرے گا, لیکن روح اس کے اوپر حاکم ہوگی اور نفس نیچے سواری ہوگی, روح کی کمان ہوگی اور نیچے سواری دوڑے گی, مولا کی طرف دوڑے گی. اور اگر نہیں تو پھر روح سواری ہوگی اور یہ اس کے اوپر سوار ہوگا, اور پھر کہاں لے جائے, امہ حاویہ, اپنی ماں کے پاس لے جائے گا جو حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی نار حاویہ. میرے شیخ فرماتے یہ نفس جہنم کی برانچ ہے. جس طرح جہنم کا پیٹ نہیں بھرتا جہنمیوں سے جب تک تجلی الہی اس پر نہیں ظاہر ہوگی, وہ بھی قدم کی تجلی جب تک ظاہر نہیں ہوگی, اس طرح نفس کا پیٹ بھی گناہوں سے نہیں بھرتا. روزانہ 1000 گناہ کر لے, اگلے دن پھر تیار بیٹھا ہے, کبھی پیٹ نہیں بھرتا. یاد رکھو, کیونکہ جہنم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ ہمیں شیطان یہ نفس چکر دیتا ہے, شیطان کہ تو گناہ کر لے, وقتی جوش ہے ختم ہو جائے گا, پھر بس اللہ والا بن جانا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہو تم, کیسے پاگل ہو. تم آگ پر پیٹرول ڈالو گے, اس کا شعلہ دب جائے گا سیال ہونے کی وجہ سے, لیکن جب بھڑکے گا سب کچھ جلا دے گا. تم نفس کا یہ علاج سمجھتے ہو کہ اس کے تقاضے پر چلنا اس کا علاج ہے, وہ نہ چلنا علاج ہے, تو حسرت ہوگی. میرے شیخ نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا ایک ہے حسرت, ایک ہے عشرت. عشرت کہتے ہیں عیش کر لینا, مزے کر لینا, اور حسرت کہتے ہیں کہ نہ کرنا اور دل میں اس کا دکھ رہنا. تو میرے شیخ نے ہم سے پوچھا, اللہ کا فضل عظیم ہے, اس فقیر نے 30 سال اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی ہے. الحمدللہ میں اللہ کا بہت بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے. منوس کراچی میں ہزاروں تھے,
کوئی ان تک نہیں جا سکے چند ایک کے علاوہ، اللہ نے پہنچا دیا۔ والد صاحب فرماتے جاؤ ہم دعا کرتے ہیں تم کام کرو، کان سے پکڑ کر اللہ لے جاتا تھا جہاں لے جانا ہوتا، ایسی ایسی خیر کی جگہوں پر پہنچے۔ آج لوگوں سے کہتے ہم بھی اس کراچی میں تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہ چلا، تو پتہ نہیں چلا۔ تو میرے شیخ نے ہم سے پوچھا کہ عشرت مزہ کر لیا، آنکھ خراب کرنی تھی کر لی، زبان خراب کرنی تھی کر لی، دل میں کوئی گناہ سوچنے تھے سوچ لیے، گناہ کر لیا، کہا کہ اس کے بعد اس گناہ کا مزہ باقی رہتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ہاں؟ بلکہ دل کے اوپر مردنی چھا جاتی، پریشان ہو جاتا ہے، نحوست آ گئی، عشرت ختم ہو گئی، چلی گئی، اور حسرت نہیں کیا، دل میں تکلیف ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا نور آ جاتا ہے نہ کرنے کی وجہ سے، نور بھی مل گیا اور حسرت بھی اللہ نے لکھ لی کہ اس بندے نے اس گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، اس نے قربانی دی، لہذا اللہ اس کو لکھ بھی لیتے ہیں اور اس پر اجر بھی دیتے ہیں، اور وہ داغ بن جاتا ہے دل کے اوپر حسرت کا۔ جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے حسرتوں کے داغ وہاں پر چمکتے ہیں، داغ دل چمکے کا بن کر آفتاب، لا کس پر خاک ڈالی جائے گی۔ تو میرے شیخ نے پوچھا بتاؤ عشرت با وفا ہے یا حسرت با وفا ہے؟ اسے تو ہر ہو گئی، مزہ لیا، مزے کا بھی یاد بھی نہیں ہے۔ حدیث السلام نے فرمایا تھا، افلاطون نے غالباً پوچھا تھا عیسی السلام سے گناہ اور نیکی کا فرق بتلا دے، حضرت نے فرمایا گناہ آگے سے میٹھا ہوتا ہے، پیچھے سے کڑوا ہوتا ہے، اس کی کڑواہٹ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، مٹھاس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور نیکی آگے سے کڑوی ہوتی ہے، پیچھے سے ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ قبر میں کیا حشر تک اس کی لذتیں محسوس کرتا ہے، قبر میں بھی، زندگی میں بھی، حشر میں بھی اس نیکی کی لذتیں۔ کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ نبی ہی بات سمجھا سکتا ہے کہ آگے سے کیا پیچھے سے کیا ہے۔ میرے دوستو نفس جو ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں جب تو اپنے اندر عشق الہی پیدا کر لے گا اور اس زخم کو کو باہر سے درآمد نہیں کرنا، اندر موجود ہے چیز تیرے، بس اس کو ظاہر کرنا ہے۔ دیکھو زمین میں خزانے موجود ہیں، اب نہیں ڈالے جا رہے، سونا پہلے سے موجود ہے، پیٹرول پہلے سے، جس دن اللہ نے زمین بنائی پیٹرول ہے، جس دن زمین بنائی سونا ہے، چاندی ساری، بس نکالنا ہوتا ہے، نہیں نکالو گے مٹی ہے، مٹی کوئی قیمت نہیں، مٹی میں اور آپ اس کے اوپر رونتے پھریں گے، اور جس دن نکلے گا پہرے لگ جائے گا، او ہو گن لے کر کھڑے ہوں گے۔ جاؤ پہاڑی علاقے میں جاؤ، بعض جگہ پر پہرے دے رہے ہیں، پوچھا یار یہ پہاڑ بھی یہاں کیوں؟ حضرت اس میں ہیرے جواہرات ہیں، اس پہاڑ کے اندر زمرد کا پہاڑ ہے یہ، اس لیے یہاں پر پہرے دیے جا رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظہور ہو گیا، خزانہ تو ہے تیرے اور میرے اندر، اس کا ظہور ہوگا تو قیمت بنے گا، اگر ظہور نہیں تو وہ مٹی ہے جس کو انسان پاؤں کے نیچے رونتا پھرتا ہے۔ پتہ نہیں اس حقیقت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کیوں ضروری ہے۔ بھائی خزانہ نکالو نا، پھر ہی تمہاری قیمت لگے گی۔ اللہ نے تو خزانہ دبا دیا، جس دن زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ اسی دن، رسول اللہ نے فرمایا بات، پھر میں جس دن زمین بنائی تھی آسمان اللہ نے اسی دن اس کے اندر خزانے رکھ دیے، اور شریعت مطہرہ نے طریقہ کار بھی بتا دے گا اگر تمہیں کوئی خزانہ ملے اس کا 5واں حصہ اسلامی حکومت کو جمع کراؤ، یہ فرمایا پیغمبر سلام نے۔ تو میرے دوستو اس طرح خزانہ تو اندر ہے، اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے اس حدیث پر، اللہ مفتح اقبال قلوبنا بذکرک، اے اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دل کا تالا کھول دے، فرمایا دل کا تالا کھول دے، یعنی مال اندر ہی ہے، تالا کھولنا، اور تالا کس نے لگایا؟ نفس نے لگایا۔ تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، جب تک ہوائے نفسانی تازہ ہے تیرا ایمان تازہ نہیں۔ کہیں ہوا جس قفل آ دروازہ نیست، کہ اس دروازے کا جو تالا ہے وہ نفس ہے، تو نفس کے خلاف چلنا شروع کر دے تالا کھل جائے گا، اور اندر جو الستو بربکم کا نور ہے، نور اللہ کے قرب کا اور محبت کا نور ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں اللہ مفتح، اللہ کھول دے اقفال قلوبنا، ہمارے دلوں کے تالے بذکری کا، اپنے ذکر کی برکت سے، کیونکہ جب ذکر کرتا ہے تو نفس کمزور ہوتا ہے،
تالا کھلتا ہے تو اندر کا نور باہر آ جاتا ہے. نہ چیز تو اندر ہے لیکن اگر تالے میں کوئی چیز پڑی ہے تو کس کام کی بتاؤ؟ کس کام کی؟ وہ یہودی تھا نا، وہ اندر چلا گیا، پیسے گنتا تھا، مشہور واقعہ ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے، بہت پیسے تھے، روزانہ گننے جاتا اور باہر کہہ کے جاتا. ابھی پھر وہ آتے تھے تو کھول دیتے تھے. ایک دن اچانک رات کو ایسا جوش اٹھا، بتایا بغیر چلا گیا. اب وہ اندر سے تالا لگتا تھا، باہر سے تالا لگتا تھا، باہر سے کھولنا پڑتا تھا تاکہ اس نے نظام ایسا. اب کون تالا کھولے؟ اب مار رہا ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن، مر گیا اندر، سونے چاندی کے اندر مرا ہوا ہے. اب کھولا. میرا آپ کا حال بھی یہ ہوگا جب قبر میں جائیں گے. اللہ فرمائیں گے خزانوں میں رکھا تھا لیکن تو کیا لے کے آئے؟ تیرے پاس تو خزانہ تھا. کہتے آنکھ بند ہوتے ہی کوئی آدمی گزرا قبرستان کے پاس سے، کہنے لگے وہ کیسے سو رہے ہیں یہاں؟ قبروں سے بازا نہیں، تم سو رہے ہو، ہم تو جاگے ہوئے ہیں. تم سو رہے ہو، تم یہاں آؤ گے تو جاگو گے. اللہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا الناس ناموا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے انتبہوا، پھر اٹھیں گے. اوہو ہم کیا کر سکتے تھے، کیا کر کے آئے؟ تب پتہ چلے گا ہم نے خزانے سے کیا کام لیا ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا اتنی بڑی صلاحیتیں تمہیں دی تھی، اپنی محبت کی چوٹ لگا کر تمہیں دنیا میں بھیجا، اپنی زیارت کرا کر دنیا میں بھیجا، پھر تم ہمیں بھول گئے جا کر وہاں. تو مولا رومی نے علاج فرمایا. اور شیطان بھی دوست بن جائے گا. شیطان کس طرح؟ اللہ، کیونکہ جب اللہ کے بعد چلے جائیں گے کوشش چھوڑ دے گا. کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں یہاں کیوں کوشش کروں. وہاں جائے گا جہاں پر اس کا کام بنے گا، جہاں مال بکتا ہے وہاں بھاگتا ہے. اللہ عبادہ کا، اللہ مولانا رومی فرماتے اللہ عبادہ کا، کہ اللہ کا جو استثناء ہے کہ تیرے عباد مخلصین کو میں اغوا نہیں کر سکتا، میں پہلے سے ہتھیار ڈال رہا ہوں. بتاؤ دشمن اگر پہلے سے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دے تو پھر کس بات کا غم اور کس بات کا ڈر ہے؟ بلکہ اپنی فتح کے ترانے گاؤ اور شادیانے بجاؤ. لیکن ہوگا کیسے؟ اس کا علاج بتایا. کیمیا داری، یہ جو تیرے اندر ہے نا اس کو کر، اس محبت الہی کو زندہ کر. زندہ ہوگا نفس دوست بن جائے گا، شیطان بھی کوشش چھوڑ دے گا کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ یعنی آسانی سے اگر حملہ کرے گا بھی تو آسانی سے بچ جائے گا. جیسے قرآن نے کہا ان الذین اتقوا، کہا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے، اذا مسهم طائف الشیطان، شیطان ان کو اگر کچوکا لگاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، فوراً ان کو مولا یاد آ جاتا ہے. ایک مولا اللہ. حضرت یوسف کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. ایک نعرہ لگایا معاذ اللہ، پورا ماحول تبدیل ہو گیا. فرشتے اتر آئے، دروازے کھول دیے. اللہ معاذ اللہ، تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو فوراً ہم یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ تعلق ایسا ہے. تھوڑا بہت شیطان وہ کرے فوراً تذکروا فاذا هم مبصرون، ہم راستہ کھول دیتے ہیں ان کے لیے. اور پھر مولا رومی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب محبت الہی پیدا ہوگی تو حسین ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، تیرے اندر حسن آ جائے گا. عشق الہی تجھے حسین بنا دے گا. اب تو دربار الہی کے لائق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جمیل ہے، اس کو جمیل پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. تیرے اندر اگر گندگی ہے، تیرے اندر اگر گندگی ہے، تیری صفات ذمیمہ ہے اور صاف ذمیمہ ہے، اپنے اندر گندگی بھرے ہوئے، تیری روح گناہوں سے داغدار ہے، تو کیسے جمیل ہوگا تو؟ کپڑے پہننے سے تھوڑی جمیل ہوتا ہے. بلکہ کپڑوں کے بارے میں تو بڑی پیاری ایک عرب بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے. بخاری کی شروحات میں یہ شعر لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه، کہ اگر کوئی جوان برے کام سے اپنی عزت خراب نہ کرے، کوئی جوان برے کام سے اپنی عزت خراب نہ کرے، کل رداء یرتدیہ جمیل، وہ جیسا بھی کپڑا پہن لے گا خوبصورت لگے گا، جیسا کپڑا پہن لے گا. صحابہ کرام کے بعد تو آدھے کپڑے ہوتے تھے، آدھے کپڑے. آج ہی میں ایک روایت کل ہی میں پڑھ رہا تھا ترمذی شریف میں،
علی کرم اللہ وجہ کہتے سردی شدید مدینے میں بڑی سخت سردی پڑتی ہے. میں ایک دو دفعہ سردی میں وہاں گیا ہوں, مجھے رونا آ گیا. پھر یہاں سو جا رہے ہو گئے کہ صحابہ اس میں کیسے رہتے تھے, ہم 10 کپڑے پہننے, گاڑی سے مسجد نبی تک پہنچنا مشکل ہو گیا اس ہوا ٹھنڈی میں. کہ صحابہ کے بارے میں نیچے ریت ہے اور کپڑا جسم پر کپڑا بھی نہیں, آدھے کپڑے. کیسے رہتے تھے؟ عشق الہی پر, عشق رسول پر. عشق ان کو گرم رکھتا تھا. کیا رکھتا تھا؟ عشق. عشق گرم رکھتا. کیا رکھتا تھا؟ عشق. عشق ایسی چیز ہے یہ جب لگ جاتا ہے تو گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے جب انسان عشق ہوتا ہے تو آج اس ٹھنڈے موسم میں رضائی کو لات مارتا ہے, نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے, ورنہ رضائی پڑتی سردی بہت ہے. عشق ہوتا ہے تو نکلتے ہی نہیں. جو نماز پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں تو سردی میں ٹھنڈا پانی ہے, کیونکہ گیس ہی نہیں ہے تو پانی کہاں سے گرم ہوگا, تو ٹھنڈا پانی. یہ کیا عشق ہے نا. اس لیے میں لندن گیا دسمبر میں, برفباری ہو رہی تھی تو وہاں پر سردی بہت تھی. تو میں پھر یہ پہلی مجلس میں شعر سنایا, پہلی مجلس میں ان کو شعر کہا, میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں, اے گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں. پھر تو ماشاءاللہ رات 1 بجے تک مجلس سے چلتی تھی, رات 1 بجے تک. کہتا اگر گھر جاتے ہیں مزہ نہیں آتا, آپ کے پاس بیٹھ کر بہت مزہ ہے. جسم تو گرم ہو ہی رہا ہے, روح بھی گرم ہو رہی. ایمان گرم کرتا ہے, ایمان گرم کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ذکر کے تکرار سے کیا ہوتا ہے. شیخ فرماتے تھے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے, اللہ کا بار بار ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. کہا کہ دونوں ہاتھوں کو تم مسلو, تمہارے ہاتھ گرم, ٹھنڈ میں بھی گرم ہو جائیں گے, سردی برف باری میں گرم ہو جائیں گے. جب ذکر کی تکرار کرتا ہے انسان کا ایمان گرم ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت معاذ بن جبل جیسا صحابی, بخاری شریف میں آتا ہے, فرمایا کہ اجلس بنا 9 من ساعتن, بیٹھ ہمارے پاس کچھ دیر ایمان لائیں. کہ حضرت ایمان والے ہیں؟ کہا کہ نہیں, ہم اللہ کو یاد کریں تاکہ ایمان میں گرمی پیدا ہو جائے, گرمی ایمان. تو فرماتے تو شدی زیبا بدا زیبا رسی, کہ تو جب خوبصورت بن جائے گا تو خوبصورت کے دربار تک تیری رسائی ہو جائے گی. خوبصورت بنانے کی ایک ہی چیز ہے, عشق الہی ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے. ایمان کے بعد عشق الہی, اس کو زندہ کرو. ایمان بھی اللہ نے مفت میں ہمیں عطا فرما دیا, لیکن اس ایمان کو, ایمان تو ہے کمزور ہے, صحت مند نہیں. عشق الہی سے صحت مند ہو جاتا ہے. تو شدی زیبا بدا زیبا رسی, کہ وہاں پہنچ جائے گا تو. اور جب وہاں پہنچ جائے گا کہ ریحان رور کے رحانند رورا از بے کسی, پھر اللہ تیری روح کو بے کسی سے نکال کر با کسوں میں لے جائیں گے. یعنی تو جو نفس و شیطان میں بے بس ہے نا, پھر ایسا کر دیں گے کہ نفس اور شیطان تیرے سامنے ہل بھی نہیں سکتے. لیکن یہ آئے گا کیسے؟ فرمایا یہ آئے گا کیسے؟ فرمایا یہ آئے گا اللہ والوں کی صحبتوں سے. یاد رکھو, وہاں جاؤ گے تو تمہارا زخم کریدا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. صحابہ اکرام کو پیغمبر اسلام کی صحبت میں لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء میں سے اختیار کیا اور میرے صحابہ کو اختیار کیا. جب صحابہ بیٹھے, وہی صحابہ جو مختلف چیزوں میں مبتلا تھے, جب ایمان لے آئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت پر بیٹھے تو ایک دن رونے لگے. کہا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے, میں روزانہ والد سے ڈانٹ کھاتا تھا. عمر تو اونٹ ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ ان کو پانی ملتا ہے, سب اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے اور ان کو جو ہے چارہ کھلا کر لاتے ہیں, تو مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. یہ رسول اللہ کی صحبت کا صدقہ ہے کہ آج عمر کا ڈنکا زمین کے لاکھوں مربع میل پر بج رہا ہے. کیا تھا اندر سے ہے نگاہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے. جو پتھر تھے ان کو گوہر دے, پتھروں کو گوہر بنا دیا. فرماتے ہیں کونوا مع صادقین, صادقین کی صحبت اختیار کرو تاکہ اندر جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے, ہمیں خزانہ دیا, یہ ظاہر ہو جائے. عشق الہی کا خزانہ ظاہر ہو جائے. اور پھر مولانا رومی نے خود ان کی زندگی ایسی,
مولا رومی کوئی معمولی آدمی ہے؟ یہ تو میں ترکی گیا تو پتہ چلا کہ کتنا بڑا آدمی تھا. شاہ خوارزم، تاریخ اسلام میں شاہ خوارزم وہ بادشاہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو 10 سال تک یا اس سے زیادہ مدت تک تاتاریوں سے بچائے رکھا اس ایک انسان نے. ان کی حکومت بخارا سمرقند میں تھی، تاتاریوں کو آگے نہیں آنے دیا. 10-15 سال کوشش کرتے عالم اسلام، پورا عالم اسلام وہ شام تک بچا رہا. ان کا سگا بھانجا ہے، یعنی شاہی خاندان کا آدمی، معمولی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء نے ان کو پڑھایا، کیونکہ ان کا سگا ماموں اتنا بڑا انسان جس کو یہ نہیں کہ صرف بادشاہ وقت تھا، پورے عالم اسلام کے دل میں ان کی عزت احترام تھی شاہ خوارزم کی، کیونکہ وہ ایسے کفار کے وال پر ڈٹا ہوا تھا. کیونکہ ایک سیلاب تھا تاتاری جنہوں نے پوری دنیا کو ملیا میٹ کر دیا. تو جب یہ گئے ہیں، سلجوکیوں کی سلطنت قائم ہوئی تو یہ گئے، کیونکہ علماء کی ضرورت تھی وہاں، یہ وہاں گئے. کونیا دارالسلطنت میں کہتے سلجوکی بادشاہ سلام کرنے آتا تھا ان کو کہ شاہ خوارزم کا ایک تو بھانجا اور پھر اتنا بڑا عالم. لیکن وہ چوٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی جب تک شمس الدین تبریزی سے ملاقات نہیں ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو چوٹ ظاہر ہو گئی اندر کی. پھر کہہ دیا نعرہ مستانہ خوشمی آئدم، اب تو مجھے نعرہ مستانہ اچھا لگتا ہے. تابت جانا چنی می بائدم، اب تو چاہتا ہوں قیامت تک اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہو. اور خود فرمایا کہ باز سلطانم گشم نیکو پیم، کہا کہ اب میں شاہی باز بن چکا ہوں. شاہی باز وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے کہ اللہ نے اب میری روح کو ایسا بنا دیا کہ مولا کے بغیر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، میں ہر وقت مولا کے ساتھ مشغول ہوں. باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردارم، اب میں مردار کھانے سے فارغ ہو گیا. اب میں گرگس نہیں ہوں، اب میں شاہی، یعنی صرف باز نہیں، شاہی باز. شاہی باز وہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ سے حوصلہ لیتا ہے، حوصلہ. پھر شیر پر حملہ کرتا ہے، شیر پر. اور بھیڑ بکری پہ حملہ نہیں کرتا، ہرن اور خرگوش پہ حملہ نہیں کرتا، گدڑ پر اور لومڑی پر نہیں کرتا، شیر پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ بادشاہ سے اس نے حوصلہ لیا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالی سے تعلق لگا لیتا ہے پھر اس کے حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ پورا عالم جس کو خریدنا چاہے تو کسی کے ہاتھ پر پھرتا نہیں ہے. پورا عالم اس کی قیمت لگا دے. وہ کہتے میں تو پہلے سے بکا ہوں. کیا؟ اللہ کے ہاتھ پر. ہم تو بکا ہوا مال ہے. بکے ہو کہ تم خریدتے ہو، لاؤ قیمت. کون سی قیمت؟ اللہ نے تمہاری قیمت جنت بنا دی. تم لاؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا لائے گا؟ ہو پوری دنیا دے دے گا تو مچھر کا پر ہے. حدیث شرماتا ہے کہ آدھے دوپٹے قیمت، جنت کی حور کے آدھے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی. جاؤ بخاری دیکھو، ترمذی دیکھو، حدیث ہے. اور فرمایا اگر حور جھانک لے، جو جنتیوں کی خاتمہ ہے، جھانک لے، فرمایا چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے اس کے نور کے سامنے. اور بات سمجھ بھی آتی کہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، اس کا دوپٹہ باقی ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی پھٹنے والا نہیں، کبھی میلا ہونے والا نہیں، تو کیسے قیمت دے گی بتاؤ؟ چاند سورج کی روشنی ختم ہو، شمس کوورت مثل نجوم انقدرت، سب ختم، لیکن اس کے چہرے کا نور تو ہمیشہ کے لیے. کیونکہ جنت کی نعمتیں پیدا تو بعد میں ہوئی ہیں، اللہ نے بعد میں پیدا کی، لیکن ہمیشہ رہیں گی. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی شراب پر مرتے ہو، نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں رہے گی، فنائیت ہی فنائی، فانی فانی. دنیا کی کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈال لو، کسی چیز سے اپنا دل لگا لو، فانی ہے. فرمایا احبب من شئت فانک، جس سے چاہے تو محبت کر لے، فانک مفارق، تمہیں جدائی لازم ہے، فانی. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دنیا کی شراب یعنی دنیا کی لذتیں فانی ہیں، آگے سے بھی فانی، پیچھے سے فانی، دونوں طرف سے فنا لگی ہے. کیا مزہ ہے اس میں؟ اسے جو دل لگا کر بیٹھے ہو، استعمال کرنا اور چیز ہے، دل لگانا اور ہے.
ایک ہوتا ہے استعمال کرنا، استعمال کرو. تم بس میں سفر کر کے، گاڑی میں، ٹیکسی میں آتے ہو، استعمال کرتے ہو، کھاتے پیتے بھی ہو، سارا کچھ ہے، لیکن کیا اسی بس میں بیٹھے رہتے ہو اڈے پہ پہنچ کے؟ یار میرا دل لگ گیا اس پر، میں نے نہیں جانا. اور 10-12 دھکے دے کے نکالے گا، وہ نکل آئے میں اور سواریاں بٹھانی نے جانا نہیں، میرا دل لگ گیا ہے. ہمارا حال بھی ایسے، اللہ معاف فرمائے. اس لیے دنیا سے جس کا دل لگ جاتا ہے تو اس کی جان ایسے نہیں نکلتی. قرآن کا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کا بتایا. والنازعات غرقا کہ کسی کو کی جان کھینچتے، غرقا اس کے جسم میں فرشتے گھس کر کھینچتے کیونکہ نکل نہیں چاہتا. والناشطات نشطا اور کسی کی مشکیزے کا بند کھول دیتے ہیں، وہ خود نکل جاتی ہے. قرآن نے اس ایک دو آیتوں میں سب دونوں کا بیان ہے. اور جنت کی شراب اور جنت کی لذتیں شروع سے فانی ہیں، بعد میں باقی ہیں. شروع میں نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی. اللہ فرمایا ہم نے جنت اور دوزخ پیدا کی، پیدا شدہ ہے. بہت سے عقل مند دنیا میں آج کا ہے، کہتے جی جنت ابھی پیدا نہیں، قیامت کے دن پیدا ہوگی. ایک نیا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، پیدا نہیں، اللہ بعد میں پیدا کرے. ان کا آدم السلام تو جنت میں تھے گا نہیں جی، وہ کسی پاس یہ گلگت کوئی جگہ ہونی ہوتے ہونے اور وہ جنت سمجھ لیا. ایسے بے وقوف ہے، عقل ماری گئی ہے ان کی. یعنی یہ آسمانوں کا قصہ ہی نہیں، عجیب بات ہے. اس لیے میاں ان کے قریب مت جایا کرو. لوگ عجیب ہے، دین بھی سیکھتے ہیں تو علامہ گوگل سے، علامہ یہو سے سیکھتے ہیں. سمجھتے علامہ گوگل، فوراً گوگل میں ہاں جی آپ بتاؤ، تو کیا بتائے گا بیچارہ، وہ تو خود جاہل ہے، تجھے کیا بتائے گا. وہ خفتہ کے کنت بیدار، اور اسے پوچھتے رہ جاتے مخا جی دیکھو گوگل میں یہ لکھا ہے. گوگل میں تو بہت کچھ لکھا ہے، پھر ساروں پر عمل کر لو. تو وہ تو تمہیں حرامی بنا دے گا ایک دن، تمہارا نام و نسب بھی مشکوک کر دے گا، تو کہاں جاؤ گے تم. اس عالم سے نہیں پوچھتے جو آپ کے محلے میں جو لائیو اللہ نے دیا ہے آپ کو، یہ نہیں پوچھتے. مولانا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ بن نور ٹاؤن میں 8 سال میں نے گزارے ہیں اس ماحول میں، اللہ کا شکر ہے. بڑی پیاری بات فرماتے تھے. فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ قائل کیوں نہیں ہے کہ ٹی وی اور اس کے اوپر درسوں میں آؤ یہ کرو. کہا کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھو، تب تمہیں گرمی، ایمان کی گرمی ان کی تم تک پہنچے گی. ان ٹی وی کے اوپر آنے سے تھوڑی گرمی پہنچے گی. بتاؤ بھائی سردی کا موسم بڑا شدید سردی ہے، تم آگ کی تصویر لگا لو یا موبائل پر آگ نکال لو، کون ہے تم میں جس کو گرمی ملے گی؟ ہے کوئی؟ ہے بولو. تو پھر ایمان کی گرمی کیسے؟ ایمان کی گرمی صحبت سے کون ساتھ بیٹھو. اس نے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں یہ نہیں کہ جی یہ ہم بیان سن لیتے ہیں بس، ہم ٹی وی پر یا میڈیا پر آتا ہے بس ہم وہ بیان سننے، وہ کافی ہمارے لیے. اور میاں وہ بیان تو سن لیتا ہے، لیکن جو حرارت بیان نہ بھی ہو تب بھی ایک گرمی ایسی قلب کی ہے کہ اگلے انسان کے دل کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ بیان تو ایس کریم ہے، اصل تو صحبت ہے، پاس بیٹھے کافی ہے. لہذا میرے مرشد کو اگر کوئی فون کرتا حضرت آج بیان ہوگا تو ناراض ہوتے. کہا کہ یہ نہ پوچھو، یہ کہو آج ملاقات ہوگی، مجلس ہوگی، بھائی یہ پوچھو. وہاں آ کر بیٹھ بھی جاؤ گے تو کافی ہے. حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے کئی بار زیارت کی، بن نوری ٹاؤن آتے اثر سے مغرب تک خاموش بیٹھے رہتے، لوگ بیٹھے چپ، کوئی بیان نہیں فرما رہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت بیان، میں نے فرمایا جو خاموشی سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو بیان سے کیا فائدہ ہوگا؟ چپ چاپ بیٹھے رہو، ہمارا کام ہو رہا ہے، تمہارا کام چل رہا ہے، تمہارا کام چل رہا ہے. گرمی منتقل ہو رہی ہے. بھئی آگ نے کبھی تقریر کی؟ تم جب آگ کے بعد بیٹھتے ہو تقریر کی تو کیسے آ جاتی. اور یہ مثال حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا. جب حضرت کراچی سفر کیا، جہاں پر 81 میں جب حضرت نے جو ہے وہ فیصل آباد میں اعتکاف کیا تھا تو بڑی شدید گرمی تھی، ہم لوگ کراچی تھے، وہاں حضرت کی زیارت کی شیخ زکریا رحم اللہ کی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حضرت بن نوری رحم اللہ کی قبر پر آ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ وہاں ہمیں بھی زیارت کا موقع ملتا، ہم طالب علموں کو وہاں ہوتے ہیں. تو حضرت نے تو وہاں سے اب ایئر کنڈیشن نہیں ملا بوگی، تو عام بوگی لے لی
اور برف کی سلیں لے کر کھڑکیوں کے پاس رکھ دی. جب ہوا چلتی تو پورا کمرہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر حیدرآباد رکتی تو وہاں حیدرآباد کے جماعت کے ساتھی برف لے آتے. نواب شاہ اس طرح ترتیب بنا دی مفتی صاحب نے فیصلہ آباد تک. تو جب خوب ٹھنڈا تو حضرت نے بنایا. حضرت مفتی صاحب اس نے کوئی تقریر کی؟ برف نے پورا ماحول ٹھنڈا کیا ہوا ہے, کوئی تقریر کی؟ کہا کہ کوئی تقریر نہیں, خاموشی سے پورا ماحول بدل دیا. فرمایا اسی طرح اللہ والے اور ان کے غلاموں کے پاس بیٹھو گے, خاموشی سے اندر تمہارا تبدیل ہو جائے گا. اگر تقریر سنا دے تو یہ آئس کریم ہے جو کھلا رہے ہیں, نہ بھی کھلائے تو کام صحبت سے ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نیک بن گیا, شیخ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلطان شاہی بنا دیا. یہ صحبت زندہ کرتی ہے. اور ذکر کا اہتمام کرے, کچھ نہ کچھ تسبیح پھیرتا رہے. یہ تسبیح پھیرنا, کچھ نہ کچھ اللہ کرنا, کوئی تعداد نہیں ہے. آج زمانے میں جتنا بھی ٹائم مل جائے, میرے شیخ فرماتے 50 بار ہی پڑھ لو بھائی. ہم طالب علم تھے, ہمیں کہتے 10 بار پڑھ لو, تمہارے لیے کنسیشن ہے, لیکن ضرور ذکر کرو. اس سے وہ اندر اللہ مفتاح فالا قلوبنا ذکر کی برکت سے تالا کھلے گا اندر کا. یہ اندر تالا کھلے گا. آج اس میں ہم بڑے سست ہیں, اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے, ذکر کو اہمیت ہی نہیں. حالانکہ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری پورے عالم کا سفر کیا, اس میں کراچی بھی آئے تھے. یہ کہا تھا ذکر کا اہتمام کرو بھائی, ذکر کا اہتمام کرو. اس سے دل کے تالے کھلیں گے. جب دل کے تالے کھلیں گے چور ظاہر ہوگی, چور ظاہر ہوگی. تو خواجہ مجذوب صاحب والی بات کر دو گے, بس میں ختم کر رہا ہوں. یہ دل آج کا تھوڑی ازل کا شیدائی. ہاں ایک بات رہ گئی, وہ تم بھول جاؤ گے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جنت کی شراب اور لذتیں ایک طرف سے فانی ہیں, دوسری طرف سے باقی ہیں. لیکن اللہ کی محبت کی شراب جو ہے نا, اللہ کا تعلق اور مزہ, یہ ابدی بھی ہے ازلی بھی ہے. اس میں فنا ہے ہی نہیں, فنا ہے ہی. ذات الہی سے تعلق ہے. ذات الہی ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ سے تھی. یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب اللہ کی زیارت ہوگی تو جنت کے مزہ ہی بھول جائے گا کہ میری بھی کوئی جنت ہے. تو خیر خواجہ مجذوب صاحب نے فرمایا دل آج کا تھوڑی ازل کا شیدائی ہے, تھی پرانی چوٹ جو ابھر آئی ہے. نئی چوٹ نہیں, بہت پرانی چوٹ ہے, لیکن حکیم الامت تھانوی کی برکت سے میری چوٹ ابھر آئی. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرامہ کر دیا. پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. پہلے اپنی پہچان ہوئی, اپنی احساس ہوا کہ میں کیا ہوں, کیوں آیا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو شکریہ ادا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرامہ کر دیا. پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.